الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين إمام الأنبياء والسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإنما هي زجرة واحدة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. پھر یہ کہنے لگے تلک اذن کرۃ خاسرہ. اگر یہ بات ہے جس کی ہمیں حقائق بیان کی جا رہی ہے، جن کو کھل کر ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اگر یہ بات ہے تو پھر ہم بڑے خسارے ہی میں رہیں گے. پھر ہماری تباہی اٹل اور حقیقی ہوگی. ان کو بتا دیا گیا جی ہاں ایسا ہی ہے. آپ لوگ یہ سمجھتے ہو کہ بس کچھ ہونے والا نہیں ہے، مر گئے اور ختم ہو گیا قصہ. لیکن بات یہاں تک نہیں ہوگی، بات بہت آگے جائے گی. اور اہم بات ہے کہ تم لوگ تو یہ بات بتا رہے ہو کہ کیا ہم بوسیدہ ہڈیوں کا ایک مجموعہ ہوں گے جو مٹی میں مل چکے ہوں گے، کسے ہمیں دوبارہ زندگی. اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. کہیں اور اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ یہی کہیں گے تراب و عظام، ہمارے لیے کوئی اور نہیں بچے گا، بس ہڈیاں اور مٹیاں. اور کبھی کبھار جب ہڈی پوسیدہ ہو جائے وہ بھی تو مکس ہوگا مٹی کے ساتھ. اب یہاں عالم یہی ہوگا تو یہ کہنے لگے فإنما هي زجرة واحدة. بس یہ ایک آواز خوفناک اور ایک جھنجھوڑنے سی کیفیت ہوگی اور بس. آپ کو یاد رکھنا چاہیے اے بنی آدم، تیار ہو یا نہیں ہو یہ آپ کا مسئلہ ہے. اللہ رب العزت نے جس ہدف سے انسان کو واسطہ دے دیا ہے اسے کھول کر بیان کر دیا گیا ہے، اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ تو گزر رہے ہو. اے بنی آدم، یہ بات نہیں ہے کہ آپ انتظار کریں گے کہ ابھی تمہیں میرے پاس وقت ہے. بقول عرفی بات کی ہمارے کھیل کود کا زمانہ ہے، چاہے جو بھی ہو اللہ کی بندگی کرنی ہے. اور اللہ کی بندگی جیسے میں نے بیان کیا تھا ایک درس میں، اللہ رب العزت کی بندگی ہی ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لے، اپنی صلاحیتیں اور استعدادات وہیں جا کر لگا دو
جہاں جا کر ان کو استعمال کرنا اور کپانا اللہ اور اس کے رسول کا حق. آپ تو یہی کہو گے کہ ہم بوسیدہ ہڈیاں ہوں گے اور مٹی ہوں گے اور یہ ہوں گے، تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں؟ تو سن لو، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، یہ ایک قسم کے جھنجھوڑنے کی کیفیت ہوگی کہ جس سے انسان کو اپنے لالے پڑ جائیں گے، اور بس اتنی دیر کی بات ہے فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرِ، وہ میدان میں کڑے موجود ہیں. کتنے سال پہلے پیدا ہوا، کتنی سال زندگی گزار دی اور کتنے سال بعد مر گیا، سب باتیں اپنی جگہ. بس تتبعها الرادفہ کے نتیجے میں جو زندگی ملی، اس زندگی کی بدولت جو ہی ہوش و حواس میں آئے، قالوا تلک اذا کرۃ خاصہ، کہنے لگے یہ تو پھر بہت طویل و عریض تباہی ہے، بہت بڑی تباہی. انسان کو سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اس مخلوق کو عقل شعور والا مخلوق بنا دیا. یہ دن اس کے سامنے ہیں، یہ دنوں کو مجھے اور آپ کو واسطہ ہے، اور یہ واسطہ وہیں جا کر پتہ چل جائے گا. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرِ، چٹیل میدان میں ہوں گے یا میدان محشر ہی میں ہوں گے. تو یہ بات ہوگی کہ جب میدان پر بات آ گئی تو بس خبر ختم. جب معاملہ یہاں تک پہنچا تو پھر کوئی بھی آپ کی لیت العل، کوئی حجت، کوئی دلیل سبب نہیں بن سکے گا کہ جس سے انسان اپنے آپ کو معذور قرار دے کہ میں یہ نہیں کر سکا. باقی یہ ہے کہ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرِ، کہ جھنجھوڑنے اور مطلب دوسرے بار سور پھونکنے اور اس کی وجہ سے پیدا ہونے اور دوبارہ زندہ ہونے کی صورت میں انہیں جو دقت ہوئی، جو کمی بیشی تکلیف محسوس کی یا نہیں کی، اس کے بعد وہ میدان میں آزاد، ایسے آزاد کہ ہر ایک دوسرے سے آزاد، ہر ایک دوسرے سے بیزار ہے، مگر اللہ کے وہ نیک بندے جن کو اللہ نے نوازا. انہی باتوں پر آج ہماری یہ نشست اختتام پذیر ہوتی ہے. اللہ کے عظیم و کریم مہربانیوں سے ان کی رحمتوں کی دین و دنیا میں خیر طلب کریں، عافیت کی دعا مانگیں، اور یہ کہ اللہ رب العزت اس عالمی مصیبت کو بنی نوع انسان سے اور پوری انسانیت کی سب سے دور فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.